حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، تو وہ بہت ہی اللہ بچائے گناہوں میں ملوث، لت پت، یہاں تک کہ انہوں نے 99 آدمی قتل کر دیے. تو وہ جب 99 قتل کر دیے تو اس وقت کچھ ہوش آیا کہ بھئی میں نے تو اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، کیا سے بچاؤ کا کیا راستہ ہوگا؟ تو وہ کسی یہودی راہب کے پاس چلے گئے. اس سے کہا جی میں تو بڑا پریشان ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، 99 قتل کر چکا ہوں، تو اب اس سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ میں جہنم سے کیسے بچوں گا؟ تو اس نے سیدھا سادہ جواب دے دیا، فقیحانہ، مفتیانہ، کہ بھائی یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے، 99 قتل کر چکا ہے تو اللہ تعالیٰ جب تک معاف نہ کرے گا وہ بندہ جس کو قتل کیا ہے یا اس کے اولیاء، اس وقت تک تو تیری معافی کا کوئی راستہ نہیں، اور بس اب تو جہنم کا ایندھن ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا کوئی راستہ نہیں میرے لیے؟ کہ نہیں کوئی راستہ نہیں. کہا کہ چلو اب 99 کو 100 ہی کر دیتا. اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا کہ تو مجھے کہتا ہے جہنم میں، چل میں بھی جہنم میں، تو بھی دنیا سے تو کم از کم رخصت کر. بعد میں کوئی عارف میں، یہ تو تھا کون؟ مفتی اور فقیر. بعد میں ملا کوئی عارف معرفت رکھ، تو اس سے جا کے پوچھا کہ بھئی کیا طریقہ؟ تو اس نے کہا بھائی تو ایسا کر کہ اب اپنی زندگی کو وقف کر دے عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اور توبہ کرنے میں یہ بھی دعا مانگ کہ یا اللہ جن بندوں کا میں نے حق طلب کیا ہے ان کو مجھ سے راضی کر، یہ دعا مانگ. اور اب کسی ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں پر تو عبادت ہی کر سکے، اور یہاں سے یہ جو دنیا جس میں تو ملوث رہا ہے اس کو چھوڑ دے. تو بیت المقدس چلا گیا. تو وہ بیت المقدس روانہ ہوا، اس ارادے سے یہ طلب لے کر روانہ ہوا کہ وہاں جا کر میں اللہ کی طرف رجوع کروں گا، توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، اور اپنی زندگی کو وہاں جا کے درست بناؤں گا. اس نیت سے گیا. راستے میں انتقال ہو گیا، ابھی پہنچا نہیں تھا، راستے میں انتقال ہو. تو اللہ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے مرنے کی جگہ تک کتنا فاصلہ ہے، اور جہاں مرا ہے وہاں سے بیت المقدس کا کتنا فاصلہ ہے. تو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آدھ قدم زیادہ تھا. کہا کہ بخش دیا، میرے بندے کو بخش دیا، کیونکہ چل پڑا تھا اور ابھی آدھے راستے سے بھی زیادہ اس نے قطع کر لیا تھا، لیکن طلب لے کے چلا. تو اس طلب کی برکت سے ہم اس کو معاف کریں. اور یہیں سے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کے ہاں نا امیدی کا گزر نہیں تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں نویاس اور نا امیدی کا گزر نہیں تھا. کیسا ہی آدمی ہو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا نسخہ بتا دیتے تھے کہ جس سے کم از کم وہ موجودہ حالت سے نکل جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے، کچھ جہنم سے نکل جائے، جنت کی طرف چلا جائے. ہر موقع پر ان کا یہ آپ دیکھیں گے حضرت کے مواعظ میں، ملفوظات میں، ہر جگہ نا امیدی کا گزر نہیں. تو انہوں نے اس واقعے سے یہ استدلال فرمایا کہ عام قاعدہ تو وہی ہے جو مفتی صاحب نے بتایا. کیا حقوق العباد کا معاملہ ہے، نہ توبہ کارگر ہے نہ استغفار کارگر ہے جب تک کہ بندے نہ معاف کریں. لیکن حضرت فرماتے ہیں اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ بعض اوقات، یعنی یہ قاعدہ تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو بھی
اس طرح معاف کرا دیتے ہیں کہ جن کے حقوق اس نے پامال کیے ان کو راضی، یہ میرا بندہ ہے لیکن بہت اس نے طوفان مچایا ہے، تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، جب تک تم معاف نہیں کرو گے یہ معاف نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں اتنا دوں گا تمہاری معافی کے بدلے میں کہ تمہارے بھی بارے کے نیارے ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے پھر میں یہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ جس شخص نے کبھی حقوق العباد میں اتنی کوتاہیاں کی ہوں کہ سب لوگوں سے معاف کرانا مشکل ہو، اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ کہ توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ اپنے رحمت سے میرے صاحب اصحاب حقوق کو راضی فرما دیجئے۔